جمعہ کے دن فرض جو ہیں وہ 4 کے بجائے 2 رکعت، 2 رکعتوں کے بدلے میں خطبہ ہے۔ باقی سنتیں اسی طرح ہیں کہ پہلے 4 رکعت، بعد میں بھی 4 رکعت یا 6 رکعت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے، اب ہم نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہیں، بالکل کر لیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بالکل کچھ نہ پڑھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صرف فاتحہ پڑھے، ثنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ میں دیوبند مسلک کا طالب ہوں، یہاں پڑھتا ہوں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ نہیں سمجھتے، اور علماء دیوبند جو ہیں وہ تو اشاعرہ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ میرا بھائی، جب بات پہ جھگڑا ہے تو امام اشعری نے رجوع کر دیا تھا اسی طرح جو عقیدہ ہے ابن تیمیہ کا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ وہ جس بنا پہ برا کہتے تھے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع کر دیا۔ میرا نام امانت اللہ نور ہے۔ امانت اللہ کافی نہیں تھا کہ نور ہی ساتھ لگانا پڑ گیا؟ اب تم تو نور بن گئے تو اور کوئی نور علی نور نام رکھو گے، کیا کرو گے؟ کہتے بیٹے کا نام محمد نور رکھ دوں گا، رکھ دو، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نور ہدایت ہے۔ میرا چاچا اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ علامہ احمد سعید ملتانی کے پیروکار ہیں۔ بس ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو بدعات سے بچائے، باقی خدا نہ خواستہ اور تو کوئی جگہ، بات تو صرف ہے اتباع سنت کی اور بدعت کی، چونکہ نجات سنت میں ہے، بدعت میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خاندان کے ایک فرید نے زبردستی اپنے بیٹے کے لڑکی کا رشتہ لے لیا۔ زبردستی کا کیا معنی ہے؟ لڑکی نے اقرار ہی نہیں کیا تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ کیا ہوئی زبردستی؟ اگر اقرار کیا ہے پھر تو نکاح ہو گیا، اگر اقرار نہیں کیا زبردستی لے جانا جو ہے تو ڈاکہ ہے، ظلم ہے۔ جو ہم سبزی خریدیں یا ترکاری خریدیں وہ بھی مال تجارت، بالکل مال تجارت کیوں نہیں؟ آج کل تو سبزی والے کروڑوں کا مال خریدتے ہیں، مال تجارت نہیں ہے تو کیا ہے؟ 12 سال کے بعد جو تمہیں پیسہ بچے گا زکوٰۃ اس کی دو گے، ترکاری کی زکوٰۃ نہیں دو گے کہ چلو جی 2 بھنڈیاں نکال لو اور 4 بصل دے دو۔ ہاں کیا پتہ لگتا ہے لوگوں کو؟ ایک ہے عشر، وہ تو جب پیداوار ہوگی اس سے دینا ہوگا، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہوٹل سے مکہ سے سیر و سیاحت کی غرض طائف گیا تھا، واپسی میں عمرے کا ارادہ نہیں تھا۔ حنفی مسلک میں تو دم واجب ہے، ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہر چیز تیرے ارادے پر ہے؟ چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، پھر میقات کا کیا معنی؟ میقات کا تو معنی یہ ہے کہ بغیر عمرے کے وہاں سے نہ گزرے۔ اور دوسری دلیل امام صاحب کی اتنی قوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی حضور کبھی میقات سے بغیر عمرے کے تشریف لائے ہیں، صرف ایک دفعہ آپ نے عمرے کے احرام نہیں باندھا جب مکہ فتح ہوا، تو اس کا بھی آپ نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، چونکہ جنگ ہونی تھی نا تو احرام کیسے باندھا جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور نے جب مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، تو آپ نے مقام جعرانہ پہ قیام فرمایا، تو وہیں سے آگے آپ نے عمرہ پھر بھی کر دیا۔
سیر کے لیے طائف جاتے ہیں، عمرے کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ ویسے اصل مصیبت یہی ہے کہ آج کل عمرے پہ جو آئے یہ ساری امید یہی ہے کہ سیر پہ ہی آئے، عمرے والا کوئی قسمت والا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا مولوی اس لیے حج اور عمرہ زیادہ کریں گے کہ ہماری شہرت ہو، اور تاجر اس لیے عمرہ اور حج کریں گے کہ تجارت ہو، کہ آئے مال لے آئے، گئے مال لے گئے، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ سیر و سیاحت سمجھے گا، اور غریب طبقہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ حج اور عمرے والے لاکھوں میں ایک ہوگا، آج وہی دور ہے۔ میرا بھائی حجر اسود کی چوری کا واقعہ آپ نے پڑھنا ہے تو کتاب جو ہے نا جی احوال مکہ جو ہے وہ لے لیں، اس میں مکے کے احوال اور تفاصیل موجود ہے، اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ کب چوری ہوا، کون سا سن تھا، کہاں لے گئے تھے یمن والے، اور کیسے پھر آ کے اس کو برآمد کیا گیا، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی کہ پہچانے کیسے کہ حجر اسود ہے۔ تو پھر قریش نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، آگ جلا لو، ہر پتھر کو آگ کے قریب لے جاؤ، جس پر آگ اثر نہ کرے وہ پتھر حجر اسود ہے، کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرے۔ تو یہ آپ کوئی بھی مکے کی تاریخ کی کتاب لے لیں، اس میں مل جائیں گے۔ بہرحال طائف سے عمرہ نہیں کیا، حنفی مسلک میں دم ہے۔ آب زمزم کو کفن دھونا کوئی شریعت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی سنت نہیں۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا تو صحابہ نہ دھوتے، تابعین نہ دھوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی رام چندر مر جائے، اس کو کعبے کے غلاف میں کفن دے دے تو جنت میں چلا جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کفن نہیں بچاتے، بچاتا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان ہوگا، کفن نہ بھی ملے تو جنت، اور اگر عقیدہ غلط ہے لاکھ زمزم سے غسل کرواؤ کوئی فائدہ نہیں۔ صحابی تھے نا حضور کے، جنگ احد میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان کی بیوی پردے میں آئی، انہوں نے کہا سرکار میری شادی کی پہلی رات تھی، اور میرا خامد حنظلہ جو ہے جب اعلان ہوا کہ حضور احد میں جا رہے ہیں تو فوراً اس نے کپڑے اٹھائے اور سامان اٹھایا، تیر تلوار اٹھایا، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتلا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو، اس نے کہا نہیں، نبی چاہے دشمن کے سامنے میں غسل کرتا رہوں۔ تو یا رسول اللہ حنظلہ نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، چونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو تو غسل ضروری دینا تھا جنابت کا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا بیٹی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا نام ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ جس کو غسل اللہ کے فرشتوں نے جنت سے آ کے دیا۔ تو اصل بات میرے بھائی عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے تو غسل دو نہ دو، قبر دو نہ دو، کفن دو نہ دو، جنت ہے۔ اور اگر عقیدہ بھیڑا ہے نا جی، پھر روزے بناؤ یا گنبد چڑھاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی مرد یا عورت بچے کو اٹھا کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس کا بھی نیت کر دیں، اس کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے عرفات کی واپسی پہ اس کے ساتھ 1.5 سال کا بچہ تھا، اس نے اس کو ایسے پکڑا اور حضور کے سامنے کیا، الہذا حج یا رسول اللہ، حضور اس کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا نعم ولک اجر، اس کا حج بھی ہوگا تمہیں ثواب بھی ہوگا۔ دیکھو یہ تھی بیویاں، مسئلے قیامت تک کے لیے حل کر گئے۔ حج کی نیت سے آئے ہوئے حجاج اپنے ہوٹل میں ہیں، اپنی بیوی
قیام دوران اس سے میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ حج پہ آنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر تو اچھا حج ہوا بیوی کا کہ یہاں آئے اور خامد پہ حرام ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندے کیا عقل ہے، میاں بیوی ہیں، احرام سے فارغ ہو گئے، حلال ہے۔ آخر مکے میں جو بچہ پیدا ہوتے ہیں، اگر مکہ پاک جگہ ہے اور یہاں میاں بیوی کا ملنا بھی حرام ہے تو یہ بچے اوپر سے گرتے ہیں۔ تمہیں تو ایک کا عذاب بھگت رہے ہو، یہاں تو چار چار شادیاں کر کے خوش ہیں۔ تمہارے لیے تو ایک ہی گلے میں پڑی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں آئے گی۔ یہاں بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ شرعی نکاح کے بعد میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ باقی آپ جو ہے نا جی، گزارش یہ ہے کہ نکاح کرانے کے لیے اپنی ایمبیسی سے، سفارت خانے سے رجوع کریں، اپنے کاغذات بنوائیں، نکاح نامہ بنوائیں، پھر حرم میں آ کے نکاح کرائیں۔ ہمیں کیا پتا تم کون ہو، لڑکی کون ہے، یہ واقعی اس کا باپ ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتا ہے۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ کریں۔ ڈی پی ایس پی فنڈ کٹوانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ دربار میں چادریں چڑھانا، دیگیں بانٹنا، کھانا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر دربار پہ چادریں چڑھانا کوئی دین ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ میرے مدنی سرکار پہ چادر چڑھانا۔ حضور کی زندگی میں تو ابو بکر نے جان مال لٹا دی، آپ کی وفات کے بعد قبر پر تو ایک دیگ بھی نہیں پکائی۔ یہ تو بھائی مسئلہ نہیں ہے، نہ بزرگوں نے کہا ہے۔ یہ جو مجاور بیٹھے نا موشے ڈنڈے، انہوں نے اپنے کھانے کے لیے مسئلے بنائے ہیں۔ سی ایس ڈی سے اشیاء لینا، مجھے نہیں پتا سی ایس ڈی کیا بلا ہے۔ عمرے کا نقص یہ ہے کہ نیت نہ ہو عمرہ نہیں ہوگا، احرام نہ ہو عمرہ نہیں ہوگا، طواف نہ ہو عمرہ نہیں ہوگا۔ ہم نے رمضان میں مدینے میں اعتکاف کیا، ہمیں چونکہ اجازت نامہ نہیں ملا تھا اس لیے ہمیں حرم میں نہیں سونے دیتے تھے، ہم باہر سین میں آ کے سو جاتے، اللہ قبول کرے، نہ بیٹھتے، نہیں ملی اجازت تو نہ بیٹھو، کیا ضرورت تھی۔ میں ایک دفعہ مدینے پاک کی حاضری دے آیا ہوں، دوبارہ جاؤں، واپسی بھی عمرہ ضروری ہے، 1000 دفعہ بھی جاؤ، مدینہ منورہ میقات ہے۔ میری والدہ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، والد کی بھی نافرمانی، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا کرو بس، لیکن تم کوئی جواب نہ دو والدین۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے آگے اف بھی نہ کرو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ سلاسل والے جو ہیں وہ ذکر کرواتے ہیں، میرا بھائی یہ سلسلے سلاسل دین نہیں ہے، یہ وصول الی الدین کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کوئی حکیم سے علاج کرواتا ہے، کوئی ڈاکٹر سے، کوئی ہومیوپیتھک سے، مقصد تو علاج کرانا ہے، تو انہوں نے بھی علاج کے طریقے رکھے۔ اصل دین اتباع سنت ہے۔ کچھ لوگ کبوتروں کو رقم دانے ڈالنے کے لیے رقم دیتے ہیں، بالکل ڈالیں، ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئیں۔ 7 طواف اکٹھے کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے حل کروانے کے بعد احرام نہیں کھولا تھا، اپنی مونچھیں کاٹ دی تو احرام تو کھل گیا حلقے سے۔ یہ چادریں کھولنے کا نام تو احرام نہیں ہے، کوئی حل نہیں۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے،
بہرحال گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میری بیٹی اپنی اور اپنے خاوند کی میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں نقص ہے یا بیوی میں ہے، علاج کراؤ، علاج کے ساتھ پھر دعا کرو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے بھی میاں بیوی دعا کرتے رہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے علاج تو کراؤ۔ اب ایک آدمی بیمار ہے تو دعائیں کیا کریں، پہلے علاج کو تو کراؤ، اللہ اس کو شفا دے۔ آج کل میڈیکل بڑی ترقی کر گئی ہے، کوئی مشکل نہیں رہی بات۔ مسامے کے بعد یہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اپنی والدہ شادی کے بعد کی والدہ نے خود اور 2 لوگوں نے استخارہ کرایا، وہ کہتے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا ہے، تو بہرحال نہیں آیا تو نہ کرو۔ یہ تھوڑا ہی جو پسند، کوئی تو تمہاری بہن یا تمہاری لڑکی کو پسند کرے پھر کیا کرو گے؟ کوئی شرم کرو، پسند کرتے استخارہ کیا نہیں ٹھیک آیا نہ کرو۔ میں نے عمرہ پہ آیا ہوں، بیٹی نے 25,000 روپے دیے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا تھا، ناراض ہونے لگی، لے لیے۔ بالکل کوئی بات نہیں، جائز ہے، بیٹی نے باپ کو دیا ہے تو کیا ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات۔ تم اگر اس کو بدلہ دینا چاہتے ہو 25,000 کا زیور خرید کر کے دے دو۔ میری والدہ کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، وہ میں شانتی نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے، آخر انسان جب بڑا ہوتا ہے نا، وَنُعَمِّرْهُ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، پھر وہ لوٹ جاتا ہے جیسے بچے بھول جاتے ہیں۔ جریج جو حضور کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں، اگر کوئی آدمی صفا میں 7 کے بجائے زیادہ چکر لگا ہے، صفا تو ہو گیا لیکن باقی چکر فضول میں ضائع گئے۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں ہے، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک آدمی مدینے میں رہتا ہے، اس نے فطرانے 21 ریال کے حساب سے پاکستان میں دے دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے عمرہ کر لیا، ایک بزرگ نے کمرے میں پہنچ کر احرام حلق یا قصر کرنے پہلے کھول دیا، کمرے میں آدھے گھنٹے اس سے بھی کم وقت گزرا ہوگا تو ان کا حلق سر منڈوایا، وہ کوئی دم نہیں اس پہ۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو علم دین عطا فرمائے اور جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کامیاب فرمائے۔ میری پیشاب کی تکلیف کو 7 سال ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی 4 سال سے ملک سے باہر ہے، گھر والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس سے گھر والوں نے طلاق نامے کی کاغذ بھجوا دیا، اس پر پریشر ڈال کر کے اس پر دستخط کر لو، پریشر سے انہوں نے دستخط کر لی، 12 جناب وہ طلاق ہو گئی۔ وہ 4 سال دور بیٹھے ہوا تھا، پریشر کیسے پڑ گیا اس کو دور سے؟ پریشر پڑتا تو پہلے آ کے بیوی کو نہ لے جاتا، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا، انہوں نے دستخط بھی کر دی، انہیں طلاق ہو گئی۔ طائف دم پڑے گا اگر عمرہ نہ کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ میں احرام کی حالت میں آ رہا تھا، ٹیلی فون پر بیوی سے باتیں ہوئیں، کچھ پیار محبت کی باتیں بھی ہوئیں۔ بہرحال توبہ کرو، احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی شہوت کی باتیں کرنا حرام ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ کہہ دیتے میں احرام میں ہوں، میں بعد میں تمہارے ساتھ بکواس کر لوں گا، ضروری احرام کی حالت میں تم نے اس کی ساری کہانی سننی اور سنانی تھی؟ کہہ دیتے میں احرام میں ہوں، میں لبیک پڑھ رہا ہوں، میں فارغ ہو کے تم سے بات کر لوں گا، پھر جتنا مرضی آئے تم میرے ساتھ گپ شپ کر لینا۔
انا للہ، اچھا عمرہ کر رہے ہو، کل عمرہ رہے ہو، ٹیلی فون پہ بیوی سے پیار محبت کی باتیں ہو، پتہ نہیں وہ پیار محبت کی باتیں کیا ہوتی ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھایا کرو نا۔ قضا نمازیں بالکل قضا پڑھیں، لوٹائیں۔ بیوی اپنے شوہر کا حل کر سکتی ہے، روز تو کرتی ہے، اگر عمرے کے بعد کر دیا تو کیا ہو گیا، کوئی حرج نہیں جناب۔ ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں جو آدمی 2 رکعت پڑھے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں ہے نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حاجی اگر ہینڈ بیگ میں زمزم لے جائے، جیسے بھی لے جائے، یہ آپ کا کام ہے۔ بچوں کے عمرے کا بھی دم دینا پڑے گا، بچوں کے عمرے کا دم نہیں ہوتا ہے، جو بالغ ہیں ان پہ دم ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان نماز کا وقفہ آئے یا قضائے حاجت، کوئی حرج نہیں، کر کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دو۔ عورت کے احرام میں چہرے پہ نقاب نہ ڈالے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ سب کے نزدیک اتصال صفوف ہے، ضروری ہے، لیکن مجبوری ہو تو کوئی کیا کرے، اگلی صفحے نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، جب وہ مر جائے عورت کا جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ نہ پڑھے تو عورت کا بھی نہ پڑھو تم، ادلے کا بدلہ ہو جائے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے گھڑتے رہتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھی ہو تب بھی نہ پڑھے۔ میں نے عصر کے بعد عمرہ کیا، طواف کیا، طواف کے نفل دوسرے دن ادا کیے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جو لوگ یہاں عصر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں ان کے مسلک میں جائز ہوگا، افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، چونکہ ایک حدیث ہے صحیح کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اگر سائی کے دوران تھک جائے بیٹھ جاؤ، آرام کر لو، کوئی بات نہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہ کرو، اپنے لیے کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ۔ اپنے سر کے بالوں پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ طواف کرنے والا ملتزم پہ نہ جائے جب تک کہ فارغ نہ ہو جائے۔ باقی حجر اسود کے بوسے لینے سے طواف ختم نہیں ہوتا، وہ تو سنت ہے۔ ہم پاکستان سے ہیں، ہمارے 28 روزے ہوئے ہیں، ایک روزہ رکھیں چونکہ یہاں 29 ہوئے ہیں۔ بہرحال کبوتر چوک ہے یا کوئی چوک ہے، اگر اگلی صفحے حرم تک آ رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں کیڑے مکوڑے پاؤں کے نیچے مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مسافر امام کے پیچھے ہم نماز تو پوری پڑھیں گے، سنتیں معاف ہیں، لیکن اگر خود پڑھیں تو پوری پڑھیں گے۔ ایک سے زائد مرتبہ عمرہ ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ وسیلہ مانگے دعا نہ مانگے، سیدھی اللہ سے دعا مانگے۔ مجھے طواف کے 7ویں چکر میں تذبذب ہوا کہ 6واں ہے یا 7واں ہے، پھر میں نے احتیاطاً ایک کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہو کہ ایک آدمی صحابہ کا گستاخ ہے، اس سے کبھی تعلق نہ رکھے۔ من احبہم فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا صحابہ کی محبت میری وجہ سے ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس کو صحابہ سے بغض ہے دراصل حضور سے بغض ہے۔ بھائی باقی تمہارے لیڈر نے کیا کہا ہے تم جانو، تمہارا کام جانو۔
وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں؟ النکاح والطلاق والعتاق، ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 دفعہ بلا توقف کرے، اس کے بعد مغرب کے بعد ان کی 2 رکعت۔ 3 طواف یہ معنی نہیں کہ 21 چکر لگا رہے، ہر طواف ختم کر کے دوسرے کی دوبارہ نیت کریں۔ میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، غسل کر لیا، دم پڑ گیا۔ میری بہن بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ حیات۔ بہنیں بھائیوں کے رشتے کرتی ہیں، اچھی بہن ہے کہ جو رکاوٹ ہے۔ کہتے جی کہ عمران کا، حضرت زکریا کا، عمران جو ہے مریم ابنت عمران، امرأت عمران، اس کے بعد ان کی بیٹی ہے مریم، حضرت زکریا ان کے خالو تھے۔ راستے میں کچھ خیال ملے ہیں، خیرات کر دو۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ اگر ایک عورت عمرہ کر چکی ہے، اب اس کے ایام ہیں تو مسجد میں نہیں آ سکتی، مسجد نبوی میں بھی نہیں آ سکتی، باہر بیٹھ کے زیارت کر لے اور باہر بیٹھ کے درود پڑھتی رہے۔ دوبارہ عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں بالکل جائز ہے۔ مدینہ منورہ سے بیماری کی وجہ سے احرام، بیماری کی وجہ سے نہیں باندھا، دم نہیں ہے، بہانہ ہے تو دم ہے۔ احرام باندھا، ماہواری آ گئی یا احرام کھول دیا۔ احرام اس لیے کھولا کہ ناپاک جسم کے اللہ کے گھر کیسے جاؤں؟ بہرحال جب آپ کے دن پورے ہو جائیں غسل کر کے عمرہ کر لیں۔ طائف والا مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ میقات سے عمرے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن نہ کریں تو طواف زیادہ کریں۔ نفلی طواف 3 چکر میں حتیم کی دیوار کو پکڑ کر ٹھہر گیا، بہرحال آپ کے طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ میرے بیٹے کی نوکری ہو جائے، اللہ آسان کرے، اس کو کہیں وہ استغفار زیادہ پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال استغفار سب سے بڑی نعمت ہے۔ بچوں کی روزی کے لیے بھی سب سے بڑا چیز جو ہے وہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احرام کی حالت میں بدن زخمی ہو گیا، خون نکلا ہے، کوئی حرج نہیں، میت کی طرف سے قضا نمازیں نہیں، فدیہ ادا کر دیں۔ میقات مختلف مقام پہ ہے، جیسے مدینہ میقات ہے، طائف میقات ہے، الجوفہ میقات ہے، کرن المنازل میقات ہے، یلملم میقات ہے۔ حضور نے فکس فرمائے، ہم نے تو نہیں کیا۔ وقت رسول اللہ 5 مواقیت، یہ حضور نے مقرر، اور یہ بھی یاد رکھو حضور خود نہیں مقرر کرتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ نیچے والے طواف میں کسی کو پتہ نہیں لگتا، حجر اسود کے اشارے کا اللہ سب کا قبول فرمائے۔ تمام لوگ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہیں۔ میں نے 30 دن پاکستان سے حیض کے شروع کیا سفر، احرام نہیں باندھا، مکے پہنچ گئے، مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کیا، عمرہ ہو جائے گا، دم بھی پڑ گئی، آپ ایک وہیں سے نیت کر کے آ جاتی، پاک ہو کے عمرہ کر لیتی۔ بہرحال حنفی مسلک میں نفل کی نماز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے۔ بھائی کسی نے اگر مال غنیمت کو لوٹ مار اور صحابہ کو نعوذ باللہ
ڈاکو کہا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک سلام کے ساتھ جنازہ ہو جاتا ہے، دو سے بھی ہو جاتا ہے، افضل دو ہے۔ اسی طرح وتر جو ہے وہ بھی 3 رکعت ملا کے پڑھو یا الگ پڑھو ہو جاتا ہے۔ عمرے کے بعد اپنا حلق خود کر سکتے ہیں۔ روزے 28 ہوئے ہیں تو 1 روزہ رکھیں۔ اگر ہماری فلائٹ مس ہو گئی، جدے سے واپس آنا پڑا تو کوئی احرام ضروری نہیں۔ طواف کے دوران نواں استلام تب ہوتا ہے جب بعد میں صفا مروا دوڑنی ہو۔ اگر مکے کا رہائشی چھٹی کاٹ کے پاکستان دے تو پھر لازمی احرام باندھے، مدینہ منورہ کے لیے جائے واپسی پہ احرام باندھے۔ عورت اور مرد کے رکوع سجدے میں فرق ہے، لیکن تمہارے نزدیک پہلے عورت یا مرد میں کوئی فرق ہے؟ 1 سال عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 سال خامد کو ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کیوں فرق نہیں ہے؟ جتنا بدن زمین سے ملا ہوگا ثواب زیادہ ہوگا۔ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے۔ میری بیوی بچے عمرے کے لیے آئے تھے، بچیوں سے بھی میں ملا، بیوی کا ماتھے کا بوسہ لیا۔ بیوی کا جہاں بھی بوسہ لو، بیوی ہے تمہاری، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری کمزوریاں دور فرما، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، گناہگار ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ جتنی دنیا میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا وزغة للمازغین، لا تجعلنا عقرة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔